بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بات ہماری کلام جدید میں دوسری فصل میں تھی اور جس کا عنوان تھا منشأ دین، کہ دین یا دینداری کی علت کیا ہے. اس میں ہم نے دو نظریے پڑھ لیے تھے، جس میں سے ایک تھا خوف. حوادث طبیعی سے خوف سبب بنا کہ انسان دین کو بنائے یا دین کی طرف جائے. دین کو بنانے کی طرف ہے شاید خوف کا نظریہ. ایک نقطے کا یہاں پہ اضافہ کرتا ہوں. اس نظریے کے اندر ممکن ہے کوئی دین اسلام میں بھی بعض تعبیرات جو استعمال ہوئی ہیں خوف کے بارے میں، ان سے استفادہ کر کے اس خوف کے نظریے کو تقویت پہنچائے اپنے. مثلا جیسے آیت کے اندر آیا ہے کہ من خاف مقام ربہ فلہ جنتان مثلا، یا ایک اور جگہ پہ مومنین کی خصوصیات میں سے جو ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. مثلا اس قسم کے خوف کی تعبیروں کو دیکھ کر ممکن ہے کوئی غربی مفکر یہ کہے آگر کہ دین اسلام کے اندر بھی شواہد موجود ہیں کہ خوف موجب بنتا ہے دین یا دینداری کا. پنکھے کو بند کر دیں. اس کا یہ دین یا دینداری کا سبب بنے گا. لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آیات یا اگر کوئی بعض روایات ہیں وہ بھی ان کے نظریے کی شاہد نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نظریے میں جو خوف ذکر ہو رہا ہے وہ خوف آیات و روایات میں موجود نہیں ہے. مثلا نظریے کے اندر جو خوف ہے وہ حوادث طبیعی کا خوف ہے، زلزلے طوفان کا خوف ہے، اپنی زندگی کی نابودی کا خوف ہے، اور اس قسم کا خوف موجود ہے. لیکن جو ہمارے دین کے اندر جو کہ خوف ممدوح ہے، جس کی طرف ہمیں کیا پکارا گیا ہے، خوف خدا رکھنا ہے جو ہم نے اپنے اندر، وہ خوف خدا اس کی عظمت کا خوف ہے. وہ خوف جو ہے اس کی عدالت خواہی کا خوف ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں اتنے محتاط رہیں کہ خدا کی عدالت سے ڈریں جا کر. اس قسم کا خوف مت رہا. یا مومنین کے بارے میں جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم، خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر. یعنی خوف کون سا نہیں ہوگا ان کے اوپر؟ خوف اس کا یعنی جہنم جانے کا، خوف سزا پانے کا، خوف ان کس قسم کی چیزوں کا جو ان کے اوپر خوف کسی قسم کا نہیں ہوگا. اور لیکن نظریے کے اندر جو خوف مطرح ہے یا ذکر ہوا ہے وہ یہ والا خوف نہیں ہے. بس یہ تعبیرات سبب نہیں بن سکتی کہ نظریہ خوف پیدائش دین کے اندر جو نظریہ ہے وہ تقویت پیدا کرے. یہ مطلب تھا جو پہلے نظریے کے اندر میں سمجھا تذکر دے دوں تاکہ مطلب کلیئر ہو. اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا نظریہ پڑھا جہل کا، کہ انسان دین کی طرف کیوں آیا. اس کی وجہ یہ بنی کہ جب اس نے مختلف حوادث طبیعی کو دیکھا تو اس کی علل سے واقف نہیں تھا کہ یہ کیوں رونما ہوتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے. اس نے اس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو آرام کرنے کے لیے یا اپنی جہالت کی وجہ سے نسبت دے دی کہ ان علل کا جو سبب ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہم سے ماوراء ہے اور شعور رکھتی ہے. یہ نظریہ کون کا تھا؟ کل مفصل اس کے بارے میں تبیین ہو، خود نظریے کے بارے میں تبیین ہو گیا تھا کہ اس نے 3 مرحلوں میں اس کو تقسیم کیا ہے. مرحلہ تخیلی تھا، یعنی طفولت کا مرحلہ تھا. مرحلہ فلسفی و تحصلی تھا، یعنی جس کے اندر انسان
علل حوادث کو پہچان لیتا ہے، کشف کر لیتا ہے کہ مثلا زلزلہ آیا ہے، اس کی علت کیا ہے، طوفان آتا ہے تو اس کی علت کیا ہے، بجلی چمکتی ہے تو اس کی علت کیا ہے. مثلا جو جہالت میں رہتے ہیں تھے انسان پہلے، جب بجلی گرجتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا کیا ہیں، ناراض ہو گئے ہیں. کیوں؟ بجلی کی گرج کی علت معلوم نہیں تھی کہ گرجتی کیوں ہے. وہ پہلے خدا کو علامت بجلی کے گرجنے کو قہر کہ خدا کی علامت سمجھتے تھے. لیکن جب یہ معاشرہ رشد کر گیا، عقل رشد کر گئی ان کی، تو یہی بجلی چمکنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اور قہر خدا کی علامت نہیں تھی. انہوں نے علت کو کشف کر لیا تھا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہ کہ مرحلہ علمی و تجربی میں پہنچ جاتا ہے جا کر. یہاں پر آ کے وہ ارتباط اور کیفیات کو کشف کرنے کے دنبال میں چلا جاتا ہے کہ مثلا اگر کوئی عناصر بے ہوش کنندہ اگر کوئی یہ مایا پی لے بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ اس تلازم کے کشف میں ہوتا ہے یہ کیسے رونما ہوا. انسان کی باڈی کے اندر اس کے عناصر کیسے ہیں، یہ عناصر ان کا آپس میں کیا تلازم ہے کہ جب یہ پیتا ہے تو فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے. انسان کی کون سی چیز کو یہ شل کر دیتا ہے جا کے، اس قسم کی باتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. اور یہ مرحلے بنانے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ مرحلے بنانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ تبیین کرے انسانوں کے لیے کہ دین فقط پہلے مرحلے میں ایجاد ہوتا ہے. کون سا؟ مرحلہ تخیل کے اندر، مرحلہ طفولیت کے اندر. کیوں؟ اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے، علل سے واقف نہیں ہوتا. تو جب وہ حوادث کو دیکھتا ہے تو ان کو حل نہیں کر پاتا، وہ ناآگاہ پھر کیا کرتا ہے، ایسی ایک ہستی کو مان لیتا ہے کہ جو اس سے ماورا ہے اور ان تمام اشیاء کا جو وہ سبب بن رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ اس مرحلے سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پھر دین کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمام چیزوں کی علتوں کا اس کو پتہ چل گیا ہے. بس اس نظریے کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ اگر علم پھیل جائے، علم رشد کر جائے، تمام جامعے کے اندر علم چلا جائے تو یہ علم دین کے زوال کا سبب ہے. یعنی یہ آگوست کونٹ کہنا چاہتا ہے کہ جہاں بھی علم ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا. یہ نظریہ تھا اس آگوست کونٹ کا. آج اس کی تحقیق و بررسی کرتے ہیں. اس کے اندر پہلا اشکال تو وہی ہے کہ جو ہم نے پچھلے نظریے کے اوپر بھی کیا تھا، وہ یہ کہ اس نظریے میں بھی منشاء دین کے عقلانی ہونے اور فطری ہونے کو نادیدہ لیا گیا ہے، اس سے غفلت برتی گئی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی. یعنی اس قسم کی الٹی سیدھی جو یہ علتیں بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ منشاء دین کے عقلانی اور فطری ہونے کے یہ قائل نہیں ہیں. اگر یہ منشاء دین کے فطری ہونے کے قائل ہو جاتے یا عقلانی ہونے کے قائل ہو جاتے تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. دوسرا رد جو اس کے اوپر ہے وہ یہ کہ جیسا کہ خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس نظریے کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر علم رشد کر جائے تو دین زائل ہو جاتا ہے. نقد ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے زمانے دکھا سکتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جہاں علم اپنے اوج پر تھا لیکن پھر بھی دین موجود تھا. مثلا صاحب کتاب صفحہ 31 کے اوپر چند مثالیں لے کر آتے ہیں. فرماتے ہیں ایک مثال اس کی کیا ہے، دین ابراہیم سے پہلے مصر اور ہند کے اندر فلسفہ رائج تھا. یہ اس کا نقد ہے. یعنی وہ اب مثالیں دے رہا ہے کہ
ایسا زمانہ کہ جس کے اندر علم عروج پر تھا لیکن پھر بھی دین وجود میں آیا. دین ابراہیم سے پہلے مصر اور ہند کے اندر فلسفہ رائج تھا. دوسری مثال، مسیحیت فلسفہ یونان کے بعد پیدا ہوئی ہے. یعنی دین مسیح، حضرت مسیح جب آئے ہیں اس وقت فلسفہ یونان اپنے اوج پر پہنچا ہوا تھا، بازار گرم تھا علم کا. اگر تاریخ فلسفہ اور ان تاریخ یونان کے اندر چلے جائیں تو یہ بات شاہد ہے. مسیحیت فلسفہ یونان کے بعد آئی ہے. اسی طریقے سے اسلام، یہ بھی فلسفہ یونان اپنی انتہائی اوج کے اوپر جا چکا تھا، اس کے بعد اسلام جو ہے وہ دین اسلام نازل ہوا. فلسفہ یونان. اور اسی طریقے سے ایسے مفکر بھی اس کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو بہت بڑے مفکر معروف ہوئے ہیں اپنے دور میں، بہت بڑے عالم دین اپنے دور میں معروف رہے ہیں لیکن دین کے پیروکار تھے. اگر آپ اگسطینوس کہتے ہیں کہ اگر علم رواج پا جائے، علم رشد کر جائے تو دین زائل ہو جاتا ہے، تو یہ تاریخی شواہدوں کا آپ کیا کرو گے؟ یہی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ علم کے رواج سے اور علم کے رشد سے دین زائل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہم نے مثالیں ذکر کی اور تاریخ مسلم میں ذکر ہوئی ہیں، تو پھر یہ آپ کے نظریے کا رد ہے. کیا کریں گے یہاں پر؟ اور یہاں صاحب کتاب ایک غربی مفکر سے ایک شاہد لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو تم نے 3 مرحلے ذکر کیے ہیں، یہ 3 مرحلے ایک دوسرے کے طول میں نہیں ہیں. یعنی کیا مراد؟ یعنی اگسطینوس تو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے فکر پر پہلے مرحلہ طفولت کا ہے، یعنی تخیل کا، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ بعد میں آئے گا کہ جو فلسفی ہوگا، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا کہ جو علمی ہوگا. وہ طولی میں لے رہا تھا، یعنی پہلا آئے گا پھر دوسرا. جیسے مثلا آپ کہہ لیں ہفتہ اتوار سموار یہ ایک دوسرے کے طول میں ہیں، جب تک ہفتہ نہیں گزرے گا اتوار نہیں آئے گا. اسی طریقے سے وہ کہتا ہے یہ 3 مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ. جیسا بچہ ہے تو طفولیت پہلے آتی ہے، جوانی بعد میں آتی ہے اور بڑھاپا اس کے بعد آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو لیکن وہ طفولت میں نہ ہو، بلکہ وہ کہاں مرد ہونے کی طرف یا مثلا اس میں دوسرے میں جوانی میں چلا جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ طول کے اندر ہیں یہ. وہ غربی مفکر جس کے شاہد لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مراحل جو ہیں وہ طول کے اندر پائے جاتے ہیں، بلکہ ہم عرض بھی موجود ہیں. یعنی ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی جامعہ ہے، ایک ہی تمدن ہے، اس کے اندر یہ تینوں مرحلے پائے جاتے ہیں. مثلا یہی آپ لے لیں، اس ماحول کے اندر جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہاں یہ تینوں مرحلے پائے جاتے ہیں. ایک مرحلہ ابتدائی لوگوں کا ہے کہ جب وہ کہیں سے غیب سے آواز سنتے ہیں، مثلا باہر سے کسی نے آواز دی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کس نے آواز دی، وہ کہتے ہیں عاطف غیبی کی آواز آئی ہے. مثلا وہ کسی امام یا مثلا کیا آپ کہہ لیں خدا کی طرف جو ہے وہ نسبت دینا شروع کر دیتے. لیکن اسی مرحلے کے اندر ایسے کیا ہے وہ مفکر موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ یہ اس کی علت کیا ہے. مثلا جیسے یہاں اس غربی سے یہ لے کر آتا ہے، مثلا یوں عبارت ہے اس کی،
مثلا اگر مردم ابتدائی در تبیین صوت کہ علت آن دیده نمی شد، یعنی کہتا ہے کہ اگر ایک عام انسان کہ جو ایک آواز کی تبیین میں کہ جس کی علت کو وہ نہیں جانتا تھا، کیا ہے بے پروردگاری توسل می جستند، جب وہ صوت کی تبیین کرنا چاہتے تھے خدا کی طرف متوسل ہوتے تھے، ضمناً سقوط اجسام را نیز بے ثقل تعلیل می کردند، اسی وقت ایسے افراد موجود تھے جو کیا کرتے تھے، جب جسم گرتا تھا، نیوٹن نے کیا کیا تھا، سیب گرتا دیکھا تو اس نے جاذبہ کا نظریہ جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ تو یہ جب اگر یہ عام انسان کو دے تو وہ یہ تحلیل نہیں کر سکتا تھا اسی زمانے میں، لیکن نیوٹن نے جب سیب گرتا دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ زمین کے اندر کیا قوہ جاذبہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ نیچے گر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کہتے ہیں کہ در دوران ما بعد الطبیعہ ارسطو و البرتوس کبیر ہم اہل مشاہدہ و تجربے بودن و ہم اہل ما بعد الطبیعہ، کہتے ہیں کہ آپ اگر یونان کے زمانے کو دیکھو کہ جو کہ ما بعد الطبیعہ کا زمانہ تھا، یعنی فلسفہ ما بعد الطبیعہ کا زمانہ ہے، فلسفہ کیا کرتا ہے کہ اس عالم مادہ سے اوپر بھی عوالم موجود ہیں کہ جو کہ مجرد ہیں، جن کو ما بعد الطبیعہ کہا جاتا ہے، یعنی طبیعت سے مافوق۔ ٹھیک ہے، ما بعد الطبیعہ کے زمانے میں ارسطو اہل مشاہدہ بھی تھا، یعنی اہل تجربہ بھی تھا، تجربے پر بھی ایمان رکھتا تھا، تجربے کے ذریعے بھی چیزوں کو کشف کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا تھا، اہل ما بعد الطبیعہ بھی تھا، یعنی ما فوق بشر کا بھی قائل تھا کہ ایسے عوالم، ایسے ہستیاں بعض ہیں کہ جو ما فوق البشر ہیں۔ تو ایک ہی انسان اہل مشاہدہ بھی ہے اور اہل ما بعد الطبیعہ کا بھی قائل ہے۔ لہذا آپ کے جو یہ مراحل بیان کرنے کا انداز طولی تھا، یہ آپ کا انداز اور یہ طولی بیان کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ آخری اشکال جو اس نظریے کے اوپر ہے وہ یہ کہ ہم اگر اندیشہ اسلامی، عقائد اسلامی کا مد نظر رکھیں تو ان تین مرحلوں کو آپس میں سازگار بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ خداوند، یعنی کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کی علت، وہ اس نے کیا کہا تھا مرحلہ تخیل میں، انسان ہر چیز کی علت ما فوق البشر کو مانتا ہے، لیکن جب مرحلہ فلسفی میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے، علل کو کشف کر کے اس کی طرف نسبت دیتا ہے۔ زلزلہ پہلے آتا تھا، تخیل کے مرحلے میں خدا کی طرف یا ما فوق البشر کی طرف نسبت دیتے تھے، لیکن مرحلہ فلسفی کے اندر آ کے اس کی علت کی طرف نسبت دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے علم تجربے کے ساتھ وہ جو علل دوسری کشف کرنی ہے اور ان کا ارتباط آپس میں جو کشف کرنا ہے وہ چیزیں ہوتی تھی۔ ہم اپنے اسلام کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ انتہائی سازگار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قائل ہیں کہ ہر حادثے طبیعی کی علت حقیقی کون ہے؟ خدا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری علل موجود نہیں ہے، نہ، بلکہ مثلا اگر طوفان آتا ہے اس کی علت حقیقی خدا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی علت فقط اور فقط خدا ہی ہے، نہ، علت طبیعی بھی موجود ہے۔ طوفان آنے کی اسی دنیا کے اندر علت موجود ہے، لیکن وہ علت کیا کہلائے گی؟ علت معدہ کہلائے گی، علت متوسطہ کہلائے گی، یا علت قریبہ کہلائے گی۔ مثلا میں اگر اس وقت بول رہا ہوں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ میرے اس بولنے کے پیچھے علت حقیقی کون ہے؟ خدا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نقش نہیں رکھتا اپنے اس بولنے میں، بلکہ میں بھی علت ہوں، لیکن میں علت قریب ہوں اس کی، اور خدا کیا ہے؟ اس کی علت بعید ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے کلام اور فلسفے کے اندر خدا کو علت العلل مانتے ہیں، یعنی علتیں ہیں،
لیکن خدا ان سب کی بھی علت ہے. بس یہ جو مراحل آپ نے بیان کیے ہیں، ان مراحل سے آپ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی نفی نہیں کر سکتے. یہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں، قابل تبیین ہیں، اور آپ کا نظریہ بھی ثابت نہیں ہوتا. یہ تھا دوسرا نظریہ کہ جو بیان ہوا اور اس کو نقد کر دیا. اب آتے ہیں تیسرے نظریے کی طرف کہ جو دین کی پیدائش کے اندر مطرح ہے، ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے جو انہوں نے عنوان دیا ہے عقدہائے روانی، یعنی روانی مشکل کی وجہ سے دین وجود میں آیا ہے. عقدہائے روانی یہ تیسرا نظریہ ہے. دوسری فصل کا تیسرا نظریہ، ہاں، منشأ دین کے اندر تیسرا نظریہ. یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ زیگمنڈ فروئڈ کا ہی ہے. زیگمنڈ فروئڈ کے جو پہلے نظریے کے اندر بھی موجود تھا، خوف کا نظریہ دینے میں بھی یہ شامل تھا. اس کے منشأ دین کے بارے میں 3 نظریے موجود ہیں، جن میں سے ایک نظریہ خوف کا تھا، اور دوسرا نظریہ یہ ہے، اور تیسرا نظریہ انشاءاللہ بعد میں شاید آئے گا. فروئڈ اس نظریے کے اندر عقدہائے روانی میں آ کر بیان محتوا اس نظریے کا یہ ہے کہ انسان کی روانی مشکل کی وجہ سے دین وجود میں آتا ہے. کیسے؟ اس کی ابھی تبیین کریں گے بعد میں. فروئڈ کے اس نظریے کے اندر ایک اصطلاح موجود ہے کہ جو تبیین کے قابل ہے اور پھر نظریہ بیان کرتے ہیں. یہ ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے ناخود ضمیر ناخود آگاہ. فروئڈ انسان کے ادراک کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک مرتبہ ہم ایک چیز کو درک کرتے ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں. مثلا ابھی آپ نے کچھ مطالب درک کیے ہوئے ہیں اور اسی وقت حضور ذہن بھی ہے آپ کا، آپ جانتے ہیں ان مطالب کو، ان ادراکات کو. اس حوزے کو وہ یہ نام دیتا ہے کہ یہ ضمیر خود آگاہ ہے. اور دوسرا جو ادراک کا ایک الگ سے ٹاپک حوزہ بناتا ہے، تقسیم بناتا ہے، وہ یہ کہ آپ بعض اوقات ادراکات ذہن میں موجود ہوتے ہیں آپ کے، لیکن کیا ہے، آپ وہ ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ سے سوال کر لیا جائے تو آپ کی توجہ فوراً ان مطالب کی طرف چلی جاتی ہے. تیسرے قسم کے آپ کے ایسے ادراکات ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی مرحلے میں ان اشیاء کو درک کیا ہو، ان مطالب کو درک کیا ہو، لیکن کبھی بھی آپ کی ذہن میں وہ موجود نہ ہو. نہ تو اس وقت آپ کے ذہن میں موجود ہے، نہ ہی سوال کرنے کی صورت میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہاں،
ایسے ادراکات کے جو اصلاً جن سے توجہ ہٹ چکی ہو، کہ جو کبھی آپ کے ذہن میں نہ آ سکتے ہوں دوبارہ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطالب ہیں آپ کے اندر، لیکن وہ ضمیر ناخود آگاہ کے اندر ہیں، یعنی ہے تمہارے ضمیر کے اندر ہی ہیں لیکن تم آگاہ نہیں ہو اس سے۔ ضمیر خود آگاہ، اسی کے اندر مطلب آپ دونوں وہ شکے بنا سکتے ہیں کہ ایک تو مطالب آپ کے حضور ذہن موجود ہیں، بعض سوال کے ذریعے حضور میں آ جاتے ہیں، اور تیسرا ادراک جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو کبھی بھی آپ جتنا بھی فکر کریں آپ کے ذہن میں نہیں آتا، لیکن آپ نے درک کیا ہوا تھا۔ مثلا آپ نے بچپن میں یا مثلا اپنی اوائلی زندگی کے اندر ایک چیز کو درک کیا تھا لیکن اصلاً فراموش ہو گیا ہے، آپ چاہے جتنا بھی زور لگائیں وہ ذہن میں نہیں آتا، لیکن یہ فروئڈ کہتا ہے وہ مطلب ہے آپ کے اندر ہی، لیکن وہ آپ کے ضمیر نہ خود آگاہ کے اندر ہے۔ ایک مطلب یہاں پر اپنے نظریے میں یہ بیان کرتا ہے، اور دوسرا جو اس کے نظریے کے اندر مطلب موجود ہے، جو اس نے مبنا بنایا ہوا ہے اپنے نظریے کے اندر، وہ یہ ہے کہ بچے تمایل جنسی رکھتے ہیں۔ اب اس نے عجیب عجیب تعبیریں استعمال کی ہیں، میں وہ استعمال نہیں کرتا، فقط اتنا ہی کہ اس کے نزدیک بچہ چاہے دودھ پیتا ہو یا اپنے لڑک پن سے نکل آیا ہو، ہر حال کے اندر بچہ تمایل جنسی رکھتا ہے۔ نہ اسی نظریے کے مبانی ہیں، یہ جب مکمل ہو جائیں گے پھر اصل نظریہ بیان ہوگا، وہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی نظریہ جو ہم نے تبیین کرنا ہے اس کا ایک رکن ضمیر ناخود آگاہ ہے، اور دوسرا رکن اس نظریے کا کیا ہے، وہ ہے کہ بچے تمایل جنسی رکھتے ہیں۔ مثلا اس کی پہلا مرحلہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ لذت جنسی رکھتا ہے، لیکن کہاں سے لیتا ہے لذت؟ ماں کے سینے سے، کیونکہ دودھ پیتا ہے تو لذت جنسی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ آگے چلتا رہتا ہے اور اس کے موارد ذکر کرتا ہے۔ نام کیا ہے اس نظریے کا؟ بچے تمایل جنسی رکھتے ہیں، ہاں بس یہ نظریہ نہیں ہے یار، عرض کیا کہ یہ اس نظریے کا رکن ہے۔ مثلا آپ جب نظریہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے نظریے کے چند مبانی ہوتے ہیں، اس کے اندر بعض رکن ہوتے ہیں اس کے، تو یہ وہ ارکان ہے کہ اگر یہ ارکان سمجھ میں آ جائیں خود نظریہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نظریہ ابھی آپ بیان ہوئے، وہ نظریے کا نام کیا ہے؟ عقدۂ روانی۔ یہ اب یہاں سے کیا بات شروع کرتا ہے، اب اصل نظریے کی طرف آتے ہیں۔ یہ آ کر یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ کیا ہے؟ روانی عقدے کی وجہ، عقدہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، مثلا جو آپ کے اندر، مثلا مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے اندر ایک آرزو موجود تھی اور کسی وجہ سے وہ سرکوب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آرزو عقدے میں بدل جاتی ہے، جو حل نہ کینہ، ہاں، یعنی آپ کی ذات کے اندر ایک چڑچڑاپن مثلا جو بن جاتا ہے یا کوئی بھی روانی مشکل پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ عقدئی ہو گیا ہے، کہتے ہیں اردو میں بھی شاید استعمال ہوتا ہے، نہیں معلوم، عقدہ پیدا ہو جانا اس کے اندر، عقدہ روانی کے اعتبار سے وہ لے کر وہ کیسے تبیین کرتا ہے اپنے نظریے کو، کہتا ہے ایسے کہ اس نظریے کو تبیین کرنے کے لیے ایک افسانے سے تمسک کرتا ہے۔ اس افسانے کا نام کیا ہے؟ افسانہ ادیب و الترا۔
ہاں اس کا انگلش تلفظ جو ہے وہ میں نے یہاں دیکھا تھا وہ اور یعنی آخر میں ایس آتا ہے لیکن انگلش والوں نے اس کو ایس نہیں لکھا. ہاں الٹرا ہاں الٹرا لکھتے ہیں یہ اس کو. ہاں یہ لکھا ہوا ہے انگلش اس کی ایسے ہے اب آخر میں ایسا ہے نہیں معلوم کہ فارسی ترجمے میں یہ ایس کیوں ختم ہوا ہے. اوڈیپ یہاں پہ اوڈیپ انہوں نے لکھ دیا ہے لیکن آخر میں ایسا ہے اگر ہم پڑھیں میرے خیال میں تلفظ تو اوڈیپس پڑھیں گے اس کو. اب نہیں معلوم اب یہ فارسی ترجمے میں ایس کس اعتبار سے ہے. افسانہ اوڈیپس یا ادیب و الترا اس سے وہ استفادہ کرتا ہے. یہ افسانہ کیا ہے؟ اس افسانے کے اندر کچھ یوں مطلب ذکر ہوتا ہے کہ الترا کو بھی چھوڑ دیں، ابھی اس کے ساتھ ہمارا سروکار نہیں ہے، ابھی ہم افسانے ادیب یا ادیبس کے ساتھ سروکار رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ طبس موجود تھا، اس کا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کا نام اس نے ادیپ رکھا یا ادیپس رکھا. اس زمانے کے جو نجومی تھے کہ جو درباروں میں موجود ہوتے تھے اور بادشاہ ان سے مدد لیتا تھا آئندہ پوچھنے کے لیے، انہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے یہ بڑا ہو کر تمہیں قتل کر کے تمہاری بیوی سے شادی کرے گا، یعنی اپنی ماں سے شادی کرے گا. تو اس نے کہ بادشاہ نے کیا کیا، اس بچے کو اپنے سے دور کر دیا، پہاڑوں میں چھوڑ دیا اس کو تاکہ یہ حادثہ جو ہے وہ کبھی اتفاق نہ ہو. لیکن کہتے ہیں کہ تقدیر میں تھا یہ ایسے کہ یہ پھر بھی اس کے قریب آیا کسی طریقے سے آ کر اس کے اندر اس نے یہی کام کیا کہ جو اس کے نجومیوں نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی. کیسے؟ اس افسانے میں یوں تحلیل کرتا ہے یہ کہ چونکہ بچہ جو ہے وہ ابتدا ہی سے تمایل جنسی رکھتا ہے، آہستہ آہستہ جب بڑھتا ہے تو اس کی یہ لذت جنسی کی جو حص ہے یہ بڑھتی جاتی ہے. تو اب چونکہ بچے کو زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ ماں سے. بیٹے کو خصوصاً جو ہے ماں سے محبت ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ لذت جنسی جو ہے یہ اس کی جب بڑھتی ہے تو ماں کو زیادہ چاہنے لگتا ہے، تو باپ کو اپنا رقیب سمجھتا ہے اس لذت جنسی کے اندر. اب چونکہ باپ جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے ان کے اوپر، بچوں کے اوپر، خاندان میں چونکہ رئیس وہی ہوتا ہے، تو وہ بیٹا جو ہے وہ اپنی اس لذت جنسی کو سرکوب کرتا ہے بالآخر، اس کو ارضا تک نہیں پہنچا سکتا. تو اس افسانے کے اندر یہ ہے کہ اس کا یہ اگرچہ وہ لذت جنسی کو اپنے جو ہے وہ کیا نام ہے سرکوب کرتا رہا، اور یہ سرکوبی یہ لذت جنسی سبب بنی کہ اس کو اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی. اور باپ سے جب نفرت ہوئی تو بالآخر اس نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو قتل کر دیا. یہ ایک افسانہ ہے اور اس افسانے کا سہارا لے کر یہ فروئڈ دین کی پیدائش کی تحلیل کرتا ہے. یہ کہتا ہے آ کر دیکھیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا، اور فروئڈ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان اس لذت جنسی کے اندر مبتلا ہے اور ہر انسان اپنی اس لذت جنسی کو سرکوب کرتا ہے، اور جب یہ اس لذت جنسی کو سرکوب کرتا ہے تو یہ جو لذات ہیں سرکوب شدہ یہ ضمیر ناخود آگاہ میں چلی جاتی ہیں، اور جب یہ ضمیر ناخود آگاہ میں چلی جاتی ہیں
تو ایک مناسب موقع دیکھ کر پھر یہی تمایلات دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. جب یہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو مختلف رنگ میں نکلتے ہیں. کبھی انسان جو ہے اپنی اس سرکوب شدہ لذتوں کو ہنر کے اندر لے کر آتا ہے، کبھی شاعری کی صورت میں لے کر آتا ہے، کبھی کسی اور صورت میں آتا ہے. اس کی ایک صورت جو سرکوب شدہ لذتوں کو زندہ کرتا ہے دوبارہ، وہ دین کی صورت میں بھی آتی ہے. مثلا کیسے؟ وہ فروئڈ کہتا ہے آ کر کہ اس بچے کے اندر چونکہ لذت جنسی موجود تھی مادر کی نسبت، اور باپ کو اپنا رقیب سمجھتا تھا، لہذا اس کے اندر نفرت پیدا ہو گئی. بس باپ کی نسبت اس کے اندر نفرت بھی ہے. لیکن دوسری طرف سے دیکھتا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کا سرپرست ہے، اس کے پالنے کے اندر، اس کے رشد کے اندر باپ کا بہت بڑا نقش ہے، بہت بڑا کردار ہے. اگر اس جہت کو دیکھے تو اس کے اندر عزت اور محبت کا جذبہ بھی ہے باپ کی نسبت. تو اب یہ انسان تعارض درونی کا شکار ہو گیا کہ اپنے اندر ایک ہی چیز کی نسبت محبت بھی رکھتا ہے اور نفرت بھی رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ نفرت اور محبت اس کے ضمیر ناخود آگاہ میں چلی جاتی، کیونکہ وہ سرکوب کرتا رہا ہے ان چیزوں کو، اور سرکوب اتنا کیا کہ وہ ضمیر ناخود آگاہ میں چلے گئے، تو ایک مناسب موقع جب ملا اس کو کبھی معاشرے کے اندر، تو یہ جب زندہ ہوتی ہے دوبارہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی طرف نسبت دے دیتا ہے کہ خدا ہمارا کیا ایک ایسی ہستی مافوق بشر موجود ہے کہ جو قہار بھی ہے اور رحمان بھی ہے. ہم کیا خدا کے بارے میں قائل ہیں؟ خدا رحیم بھی ہے، خدا قہار بھی ہے. قہاریت کو دیکھو تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، رحمانیت کو دیکھیں تو اچھا لگتا ہے. تو کہتے ہیں دین اصل میں وہ اس کی روانی مشکل تھی، اس روانی مشکل کو احیا کرنے کے لیے یا اس سے چھٹکارا پانے کے لیے یا جو بھی آپ تعبیر استعمال کر لیں، یہ دین کی طرف آیا ہے یا دین کو اس نے بنایا ہے. وَإِلَّا دین کی اصل حقیقت نہیں ہے. اگر انسان روانی مشکل نہ رکھتے ہوتے تو کبھی بھی وہ دین کی طرف تمایل پیدا نہ کرتے. یہ شاہد کے طور پہ مثلا لے کر آتا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر تھا روان شناسی کا، تو اس کے پاس لوگ آتے تھے اپنی وہ روانی مشکلوں کو حل کروانے کے لیے. تو یہ کہتا ہے میرے پاس جتنے بھی مریض آئے ہیں میرے، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی مذہبی تھے وہ روانی مشکل رکھتے تھے، یا جو بھی روانی مشکل پیدا کرتا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی صورت کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر آتا تھا اس میں آ کر. اور پھر کیا ہے، آ کر شباہتیں بھی مثلا بعض اوقات ذکر کرتا ہے اس میں. مثلا یہاں پہ ہے صفحہ نمبر 36 پہ آگے مصنف کہتے ہیں کہ از دلائل فروئد برای ریشہ یابی دین در روان رنج روی شباہت ہائی از کے بے گمان وی میان دینداران و روان رنجواران بے چشم خورد. وہ کہتے ہیں کہ دیندار اور روانی مشکل رکھنے والوں کے درمیان شباہتیں موجود ہیں، میں نے دیکھی ہیں. دیندار بھی میرے پاس آتے ہیں علاج کرنے کے لیے، جو روانی مشکل رکھتے ہیں وہ بھی میرے پاس آتے ہیں. میں نے دونوں کی جب تحقیق کی اپنے ان کے روانی کے اعتبار سے، میں نے دیکھا کچھ شباہتیں ان کے اندر موجود ہے. جیسے مثلا ہر دو دستے در پہ آن ان کے اعمال خود را بے صورت آئینی و در قالب یک الگو انجام دہند. جو روانی اعتبار سے مشکل رکھتے ہیں، روانی اعتبار سے رنجیدہ ہیں، یہ بھی اور جو دیندار ہیں، ہر دو اس بات پر متفق ہیں اپنے اعمال کو آئینی قانونی
و دستہ بندی شدے جو ہے اس اعتبار سے اپنے اعمال کو انجام دیں. اور ہر دو گروہ احساس گناہ بھی کرتے ہیں، یعنی جو روانی مشکل رکھتا ہے، جو پریشان ہے روانی اعتبار سے، وہ بھی احساس گناہ کر رہا ہے، لیکن جو دیندار ہے وہ بھی احساس گناہ کرتا ہے، ایک فعل کو انجام دیتا ہے اور احساس گناہ کرتا ہے اس طریقے سے. تو کہتے ہیں اس قسم کی میں نے بعض شباہتیں اکٹھی کی ہیں، معلوم ہوا بس یہ اس نے شاہد کے طور پر لے کر آ گیا کہ میں نے جو نظریہ دیا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ عقدہ روانی کا نتیجہ ہے، سرکوب شدہ جو تمایلات ہیں اس کا نتیجہ ہے. اس کی دلیل ایک یہی شباہتیں موجود ہیں کہ جو کہ روانی مشکل رکھنے والے ہیں اور دیندار ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے بعد فروئڈ کے پاس جو مہم ترین دلیل ہے اپنے اس نظریے کے اوپر خود مسیحیت کا دین ہے. مسیحیت کا دین کیا ہے؟ خدا کو کیا سمجھتے ہیں؟ پدر، اور عیسیٰ کو پسر، اور ان کے درمیان ایک کیا ہے رسم بھی موجود ہے قربانی کرنے کی. اور یہ مسیحیت مسیحی قائل ہیں کہ حضرت مسیح جو قربان ہوئے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ گناہ اولی جو سرزد ہوا تھا انسان سے اس کا کفارہ ہے. یہ کہتے ہیں نا حضرت مسیح جو صلیب پر گئے ہیں مسیحیوں کے نزدیک کس کی وجہ سے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری وجہ سے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پدر سے کہ جو آدم تھا گناہ اولی اس سے سرزد ہوا تھا اور اس میں ہم مبتلا تھے، تو حضرت عیسیٰ نے قربانی دے کر کفارہ ادا کر دیا، اب ہم آزاد ہیں. تو گناہ اولی کا تصور بھی موجود ہے. تو فروئڈ کیا کرتا ہے؟ اسی بات سے استفادہ کرتا ہے. استفادہ کر کے یہ کہتا ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر وہ موجود ہے تمایل سرکوب شدے اور یہ احساس گناہ ان کے اندر موجود ہے. اس اعتبار سے یہ کیا کرتے ہیں؟ دین کی طرف جاتے ہیں. فروئڈ خود کون ہے؟ فروئڈ یہودی ہے خود ہے، لیکن بعد میں پھر کیونکہ نظریے روشن فکر جب بنتے ہیں دین میں تو نظریے تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کے. اب یہ نظریہ تھا اصل ان کا. فروئڈ کا ٹائم ختم ہو گیا، اب نقد جو ہے پھر اس کو بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں کہ اگر میرا ارادہ تھا کل اس کو ختم کرنے کا، اللہ کرے کل یہ فصل ہماری ختم ہو جائے، اللہ تھوڑی بہت رہ جائے گی انشاءاللہ اگلی فصل کے ساتھ پھر اس کو ملا لیں گے. صلی اللہ علیہ محمد.